دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا پرخلوص سلام۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہمارے متعلق ملک شام اور اس کے حسین باغات سے پوچھو، عراق اور اس کی نخلستان سے پوچھو، مصر اور اس کی وادیوں سے پوچھو، الجزائر اور اس کے گھنے جنگلات سے پوچھو، افریقہ کے ریگستانوں سے پوچھو اور ایران کے سبزہ زاروں سے پوچھو، پوچھو روس کی برف پوش چوٹیوں سے، پوچھو فرانس کے طویل دریاؤں سے، پوچھو یوگسلاویہ اور رومانیہ کے پانیوں سے، آسمان کے نیچے بسنے والی ہر ایک مخلوق سے پوچھو۔ ان سب کے پاس ہماری شجاعت، صداقت، بصالت، ایثار و قربانی، علوم و فنون اور عدالت و شرافت کی خبریں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے سوا اور کون تھا جس نے شرافت کے باغات کو اپنے خون سے سینچا ہو؟ بتاؤ تو صحیح، ہمارے علاوہ کس نے شجاعت و بصالت کے گلستانوں کو مزین کیا؟ بھلا دنیا نے ہم سے زیادہ عظیم، شریف، مہربان اور شریف، اعلیٰ و افضل دیکھا ہے؟ ہم نے جہالت کے اندھیروں میں ہدایت کی شمع روشن کر کے لوگوں کو بتایا کہ راہ حق یہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کوفہ و بغداد بنایا۔ ہم نے ہسپانیہ اور شام، عراق و اندلس کو تہذیب سکھائی تھی۔ ہم نے نظامیہ، قرطبہ اور ازہر جیسی یونیورسٹیاں بنائی۔ ہم نے جامعہ امویہ اور صخرہ جیسی عبادت گاہیں بنائی۔ سامرا، زہرا اور ہمرا جیسے محلات بنائے۔ ہم استاد ہوئے اور دنیا شاگرد بنی۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ جیسے حکمران پیدا ہوئے۔ ہم میں خالد بن ولید، طارق بن زیاد اور فتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم، سلطان محمود فاتح، ٹیپو سلطان اور علب ارسلان جیسے جرنیل پیدا ہوئے۔ ہم میں امام بخاری، ترمذی، مسلم، ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، ابن قیم، ابن حزم، ابن خلدون جیسے عالم باعمل پیدا ہوئے۔ ہم میں امام غزالی، ابن رشد، جابر بن حیان جیسے فلسفی پیدا ہوئے۔ ہم وہ ہیں جو کسی کے معاشی بائیکاٹ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، نہ کسی کی عسکری طاقت سے ڈرتے تھے، نہ کسی کی دنیاوی عیش و عشرت کو خاطر میں لاتے تھے۔ کسی نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو کہا یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ ہماری اس طرح کی قلندرانہ باتیں سن کر دشمن یا تو ہماری ہیبت سے راستہ چھوڑ دیتا تھا یا پھر روکنے کے شوق میں پاؤں تلے کچلا جاتا تھا۔ اسلام کی تیزی سے پھیلنے کی سب سے بڑی وجوہات میں انسان سے محبت، احترام انسانیت، حسن سلوک اور مساوات تھا۔ اسلام ایک ایسے دین کے طور پر سامنے آیا جس میں حقوق و فرائض سب کے لیے یکساں تھے اور بڑائی صرف تقوی اور نیکی کو حاصل تھی۔ جہاں نظام زکوٰۃ کے تحت غربت کے خاتمے کا اعلان تھا، عدالت میں بادشاہ اور نوکر کو ایک سی صورتحال کا سامنا تھا۔ رب کی عبادت اور رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مسلمانوں کا منشا تھا، اور وہ اپنے رب کے رضا کے حصول کے لیے وہ رب کے تمام مخلوق کا احترام اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ ہر لمحہ خود کو اپنے رب کے حضور موجود سمجھتے تھے، اس لیے ان کا ہر فعل اپنے رب کے حکم اور رسول کی اطاعت میں ڈھلا ہوتا تھا۔ فلاح معاشرہ ان کی اولین ترجیح تھی۔ وہ ایک ایسے نبی کی امت تھے جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ان کا متع نظر اپنے نبی پر صرف درود بھیجنا اور سلام کی محفلیں منعقد کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ان کی سیرت پر پوری طرح عمل کرنا تھا، اپنی ذات کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا تھا۔ انہوں نے علم حاصل کیا، کئی ایجادات کا صحرا اپنے نام کیا، دنیا کو فتح کیا، دلوں پر راج کیا، قوموں پر حکمرانی کی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا۔ ان کا دین سے تعلق عملی نہیں زبانی رہ گیا۔ وہ عمل کے بجائے نعروں کے راہ پر چل نکلے۔ انہوں نے ماتھے پر محراب اور دلوں میں بت سجا لیے۔ وہ بہک گئے، پھر بھٹکتے بھٹکتے جہالت، تاریکی اور پستی کی جنگل کی طرف جا نکلے۔ آج کل وہ جنگل کے باسی ہیں۔ دنیا میں ان کا تعارف علم، حکمت، رواداری، حسن سلوک کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اب جذباتیت، جنونیت، وحشت، دہشت اور جہالت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ لوگ ان کی انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں اکساتے رہتے ہیں اور تدبیر کے ساتھ جواب دینے اور اپنا دفاع کرنے کے بجائے خود کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں اور آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ جب ہم معاشی بائیکاٹس
عسکری قوتوں سے ڈرنے لگے، دنیا کی رنگینیوں اور جان سے پیار ہو گیا، دشمن کا وار ہم پر کامیاب ہو گیا۔ مسلمان اس وقت تک غالب تھا جب تک اسے کفار کی طرح جان و مال پیارا نہ تھا۔ جب سے اسے جان و مال سے پیار ہو گیا تو قوت میں اکثر کفار زیادہ ہی رہا، اس لیے مسلمانوں کو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے۔ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہاں اگر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں، ہے نہیں یاد تو کعبہ کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل، اب کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب بس یہی ہے شاید، سبھی کچھ یاد ہے بس ایک خدا یاد نہیں۔ دوستو آج بھی اگر مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں تو ان کے اندر وہی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی اور وہ پھر سے غالب ہو جائیں گے، دنیا کی امامت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔